السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز۔ یہ جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا پارٹ 1 ہے، جس میں ہم صرف ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئر سے ریلیٹڈ کرنٹ افیئرز کو دیکھیں گے۔ تو جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئر سے ریلیٹڈ ڈیورنگ دا منتھ آف جولائی 2022، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ On which date لاہور ہائی کورٹ annulled the election of CM پنجاب؟ 30 جون 2022 کو لاہور ہائی کورٹ نے CM پنجاب کے الیکشن انل کر دیے تھے۔ 16 اپریل 2022 کو عثمان بزدار کے ریزائن کے بعد شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے تھے اور انہوں نے 30 اپریل 2022 کو حلف لیا تھا۔ 30 جون 2022 کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ الیکشن انل کر دیے تھے اور کہا تھا کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائے ایکسکلوڈنگ دا ووٹس آف دا ڈیسیڈنٹ ممبرز آف دا پی ٹی آئی، یعنی پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین تھے انہیں نکال کر دوبارہ الیکشن کروائے جانے تھے، اور 30 جون کو کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے یہ الیکشن انل کر دیے تھے۔ دین بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں انہی سیٹس پر۔ یہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے انہی سیٹس پر 20 سیٹس تھی جن پہ بائی الیکشن کروائے گئے ہیں 17 جولائی 2022 کو۔ ان میں سے 15 سیٹ جیت لی تھی پی ٹی آئی نے اور 4 سیٹس جیتی تھی پی ایم ایل این نے۔ دین آن وچ ڈیٹ الیکشنز فار دا سی ایم پنجاب ہیلڈ ان پنجاب اسمبلی؟ تو 17 جولائی 2022 کو ڈیسیڈنٹس ممبرز کی سیٹ پہ جو الیکشن ہوئے تھے انہی کی بیس پہ 22 جولائی 2022 کو دوبارہ الیکشن ہوئے سی ایم پنجاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں۔ ان الیکشنز میں پرویز الہی اور حمزہ شہباز دو کینڈیڈیٹس تھے۔ پرویز الہی کو 186 ووٹس ملے تھے اور حمزہ شہباز کو 179 ووٹس، لیکن دوست محمد مزاری جو کہ ڈپٹی سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے 10 ووٹ کینسل کر دیے تھے پی ایم ایل کیو کے، جو کہ دیے جانے تھے پرویز الہی کو۔ تو چودھری شجاعت کے خط کو بیس بنا کر یہ 10 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے اور حمزہ شہباز کو دوبارہ اناؤنس کر دیا گیا تھا سی ایم پنجاب۔ حمزہ شہباز نے اس کے بعد حلف بھی لے لیا تھا ایز دا 21 سی ایم آف پنجاب، لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی یہ رولنگ چیلنج کر دی تھی سپریم کورٹ میں، اور 26 جولائی 2022 کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ان 3 رکنی ججز کے بینچ نے فیصلہ کیا کہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی جو رولنگ تھی وہ ان لافل تھی اور اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا تھا، جس کے بعد چودھری پرویز الہی کو دوبارہ سی ایم پنجاب منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ 22 سی ایم آف پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی، اور 26 جولائی کو جو رولنگ دوست محمد مزاری کی سپریم کورٹ نے ان لافل ڈکلیئر کی تھی، اس کے بعد یہ سی ایم پنجاب منتخب کیے گئے ہیں۔ 26 کی رات کو ہی ان کا حلف لینا تھا گورنر پنجاب نے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد 26 رات 12 بجے کے بعد یعنی 27 جولائی کی صبح یہ حلف برداری ہوئی ہے چودھری پرویز الہی کی۔ صدر پاکستان نے یہ حلف لیا تھا۔ چودھری پرویز الہی مزید یہ کہ 2002 میں بھی سی ایم پنجاب رہ چکے ہیں اور ہی از دا اونلی ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان، جنہوں نے 2011 میں انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تھا۔ یہ تھی سی ایم پنجاب کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس۔ اس کے بعد ہوئی دا اسپیکر آف پنجاب اسمبلی۔ پنجاب اسمبلی کے نئے اسپیکر ابھی الیکٹ کیے گئے ہیں سبطین خان۔ چودھری پرویز الہی جو کہ پہلے اسپیکر آف پنجاب اسمبلی تھے، اب ان کی پوسٹ خالی ہوئی ہے، تو ان کی جگہ اب 29 جولائی 2022 کو سبطین خان کو منتخب کر لیا ہے دی اسپیکر آف دا پنجاب اسمبلی۔ 185 ووٹس لیے ہیں سبطین خان نے اور یہ پنجاب اسمبلی کے اب اسپیکر بن چکے ہیں۔ 30 جولائی 2022 کو پنجاب اسمبلی نے ایک نو کانفیڈنس موشن پاس کی ہے اگینسٹ دا ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب دوست محمد مزاری۔ دوست محمد مزاری جو کہ پی ٹی آئی کے ہی ممبر تھے لیکن یہ بعد میں منحرف ہو چکے تھے، تو ان کے خلاف اب ایک نو ٹرسٹ موشن لائی گئی ہے 30 جولائی 2022 کو، اور 186 ووٹس کے ساتھ یہ موشن کامیاب رہی ہے، جس کے بعد دوست محمد مزاری کو ہٹا دیا گیا ہے، اور 31 جولائی 2022 کو نئے ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی آ گئے ہیں۔ 31 جولائی کو واسق قیوم عباسی کو نیو ڈپٹی اسپیکر آف پنجاب اسمبلی منتخب کر لیا گیا ہے پنجاب میں۔
ان اپوزڈ الیکٹ ہو کے آئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی نمائندہ ایسا نہیں تھا، پنجاب اسمبلی میں کوئی بھی ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوا۔ ڈومیسٹک پولیٹکس میں آرٹیکل 63 کا ذکر پچھلے 2 ماہ سے چلتا آ رہا ہے کہ آرٹیکل 63 بیسیکلی کیا ہے۔ مارچ 2022 میں صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو ایک پریزیڈنشیل ریفرنس بھیجا تھا جس میں آرٹیکل 63 کی تشریح ہی مانگی گئی تھی۔ آرٹیکل 63 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن کو، یعنی جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے انہوں نے جو انحراف کیا تھا اس کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ آرٹیکل سامنے آیا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے اپنے لیڈر کے خلاف اسپیسیفکلی پارلیمنٹری ہیڈ کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا نو ٹرسٹ موشن میں یا کسی بھی ایسے ٹائم پہ۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی تشریح بھی سپریم کورٹ نے کی ہے کہ دوبارہ سے اس سیٹ پہ ووٹنگ ہوگی جہاں سے وہ الیکشن جیت کے آیا ہے۔ تو آرٹیکل 63A پچھلے کچھ دنوں سے حصہ ہے نیوز کا۔ Article of the Constitution of Pakistan states that the validity of proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedures. یہ سب لکھا ہے آرٹیکل 69 میں۔ آرٹیکل 69 پہ بھی پچھلے ماہ پوری بحث رہی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی جس میں انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان تھے ان کے خلاف نو ٹرسٹ موشن کو لانے سے انکار کر دیا تھا، تو اس رولنگ کے بعد یہ ایک بحث چڑھ گئی تھی کہ آیا کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ ہے بھی صحیح یا نہیں کہ وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو یہ سب آرٹیکل 69 میں لکھا ہے۔ آرٹیکل 69A میں ہے the validity of any proceedings in مجلس شورا shall not be called in questions on the ground of any irregularity of procedure۔ تو آرٹیکل 69 نیوز کا حصہ رہا ہے جولائی میں اور آرٹیکل 69 ڈیل کرتا ہے اس چیز کو۔ On which date Federal Cabinet passed the National Accountability Third Amendment Bill 2022۔ 4 جولائی 2022 کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی تھرڈ امینڈمنٹ بل پاس کر لیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کی طرف سے، جس کے مطابق جو کرپشن کے کیسز 500 ملین سے کم کے ہیں وہ اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کی اپائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کے تھرو اب نہیں کی جا سکے گی۔ تو نیب امینڈمنٹ بل پاس کیا گیا ہے 4 جولائی 2022 کو۔ پروونشل اسمبلی ہے جس نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے اگینسٹ ہارس ٹریڈنگ آن 20 جولائی 2022۔ پنجاب اسمبلی نے 20 جولائی 2022 کو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کی ہے۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال نے یہ ریزولوشن پریزنٹ کی تھی اور اسے پاس کر لیا گیا ہے 20 جولائی 2022 کو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسے کنڈیم کیا جائے اور تاریخی حوالوں میں یہ یاد رکھا جائے کہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کا رواج چلتا آ رہا ہے اور یہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میاں اسلم اقبال نے 20 جولائی 2022 کو پریزنٹ کی تھی ریزولوشن اگینسٹ دا ہارس ٹریڈنگ اور پنجاب اسمبلی سے یہ پاس کر لی گئی ہے۔ Which provincial government announced its first climate change policy on 7 جولائی 2022؟ یہ سندھ ہے۔ 7 جولائی 2022 کو سندھ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ سندھ میں فرسٹ ایور کلائمیٹ چینج پالیسی سامنے لائی جا رہی ہے۔ تو 7 جولائی 2022 کو سندھ نے اناؤنس کی ہے اپنی فرسٹ ایور کلائمیٹ چینج پالیسی۔ دین کے پی کے اسمبلی نے پاس کیا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن بل 2022۔ 19 جولائی 2022 کو یہ بل پاس کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ پلاسٹک کے بنانے پر اور خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے کے پی کے میں۔ اشتیاق عمر جو منسٹر آف انوائرمنٹ ہیں انہوں نے یہ بل موو کیا تھا اور اب 19 جولائی کو یہ کے پی کے اسمبلی سے پاس کر لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے پی کے میں پلاسٹک بین ہونے جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھے کرنٹ افیئرز جولائی 2022 سے ریلیٹڈ جن کا یہ پارٹ 1 ہے۔ ڈومیسٹک پولیٹکس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو میں۔
نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے جو بھی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور جو ری شفلنگ ہوئی ہے، بے شک وہ لیڈرز ہوں، انٹرنیشنل یا پاکستانی یا اداروں کے سربراہان ہوں، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے دوسری ویڈیو میں پارٹ 2 میں، جو کہ جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ یہاں پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔